سورہ الجن آیت نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ آیت کا مطلب صاف اور واضح ہے کہ مساجد کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے۔ مساجد میں کسی اور کی عبادت، کسی اور سے دعا و مناجات، کسی غیر اللہ کی بیجا قصیدہ گوئی، محفلیں اور مجالس ایک ناجائز فعل ہے۔ اپنے رب کی سجدہ گاہ کو ناپاک نہ کریں۔ عبادت گاہوں کو خالص اللہ کے ذکر، حمد و ثنا اور عبادات کے لیے مخصوص رکھیں، تاکہ آپ اپنے رب کی بخشش، رحمتوں اور برکتوں کے حقدار ٹھہریں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 20 سے مزید فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 20۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، یہی آپ کے نبی کی دی ہوئی تعلیم ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ دین میں ہر اس بات پر اسی طرح من و عن ہم عمل کریں جس طرح کی بات ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود ہم پر واضح کر دی ہیں، ان سے رتی برابر بھی تجاوز ایک شیطانی فعل ہی کہلائے گا۔ نادانی اور کم علمی میں حدود سے تجاوز نہ کیجیے۔ آیت نمبر 21۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ آیت نمبر 22۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا نہیں سکتا۔ آیت نمبر 23۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 25 سے 28 تک میں ہمیں ان الفاظوں میں بات مزید سمجھائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 25۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي
ربي أمدا کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ آیت نمبر 26۔ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 27۔ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ ان تمام آیات کی روشنی میں اپنے عقائد کی تصحیح کیجیے۔ دین کے معاملے میں غیر ضروری قصہ گوئی سے اجتناب کیجیے۔ ہر انسان کو اپنے خیالات، زبان سے ادا کیے گئے الفاظ اور جسمانی اعضاء سے انجام دیے ہوئے ہر فعل کا جواب دینا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا علم بھی محدود ہے اور ہماری رائے بھی کبھی حتمی رائے نہیں ہو سکتی، سوائے اس بات کے جو اللہ خود سے چاہے۔ اپنی ذاتی سوچ، مشاہدے، علم اور جذبات پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کیجیے۔ ہر کوئی خود فریبی کا شکار بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کی آوازیں، ماحول، حالات، واقعات آپ کو عقل کے اندھے پن کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ خالص اپنے رب سے ہدایت طلب کیجیے۔ ہر پل، ہر لمحے اپنی اصلاح کی کوششیں، کاوشیں جاری رکھیے۔ کثرت سے توبہ و استغفار کیجیے۔ عبادات کی طرف رجحان بڑھائیے۔ اپنے رب کی پناہ میں آئیے، اپنے رب کی پناہ میں رہیے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ یقیناً دنیاوی زندگی کا اختتام
ہمارا آخری انجام نہیں ہے، بلکہ بروز محشر ہماری روحیں پھر سے ہمارے بدن سے ملا دی جائیں گی، اور ابدی سزا اور جزا کا عمل دنیاوی زندگی میں کیے گئے اچھے یا برے اعمال کے مطابق ہمیں ملے گا۔ اچھے اعمال اچھا انجام، برے اعمال برا انجام۔ اس زندگی میں کیا گیا ہر چھوٹا بڑا فعل ہمارے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے، چاہے ہم کچھ یاد رکھیں یا نہ رکھیں۔ ہمارا خالق ہماری ہر بات سے اچھی طرح واقف ہے۔ زندگی لاپرواہی سے مت گزاریے، اپنے اعمال کی اصلاح ابھی سے شروع کیجیے۔ ہر لمحے ہر گھڑی اپنے رب کی راہ میں جستجو کیجیے، کثرت سے توبہ و استغفار کو اپنائیے، اچھی صحبت اختیار کیجیے، اچھے ساتھی بنائیے، نصیحتوں کی طرف دھیان دیجیے، سیکھیے، سکھائیے، آگاہ کیجیے، مددگار بنیے۔ آیت نمبر 21۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ یہ بات قرآن کریم میں تواتر سے دہرائی گئی ہے کہ سیدھی راہ کی طرف صالحین ہوں یا انبیاء کرام، وہ دین کی راہ میں بلانے کا یا دین سکھانے کا کوئی معاوضہ یا کوئی دوسرا دنیاوی فائدہ نہیں لیتے، یعنی ان کی دعوت ہر طرح کے ذاتی مفادات سے بالاتر ہوتی ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جہاں کہیں کوئی مال و اسباب یا کوئی ذاتی غرض اور مفاد شامل ہو جائے تو انسان خود دھوکہ دیتا بھی ہے اور خود دھوکہ کھاتا بھی ہے۔ ہر بات کو پہلے اپنی عقل اور فہم پر اچھی طرح پرکھیے، تحقیق کیجیے، جستجو کیجیے، خود انحصاری اپنائیے اور غیر ضروری عقیدت اور جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھیے۔ جذبات عقل کو اندھا کر دیتی ہے، دل کو اپنے دماغ کے تابع بنائیے۔ آپ کا اپنا نفس قابل بھروسہ نہیں، جہاں پیسہ اور لین دین شروع ہو جائے چوکنے ہو جائیے، کیونکہ دین کی راہ کاروبار نہیں۔ آیت نمبر 32۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی۔ جس طرح ہمیں انفرادی طور پر اپنے کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہے، اسی طرح اجتماعی طور پر جو اعمال ہم گروہ کی صورت میں کرتے ہیں ان کا حساب ہمیں گروہی کی صورت میں حاضری دے کر دینا ہوگا۔ اس لیے اندھا دھن کسی کی تقلید یا پیروی نہ کیجیے۔ بھیڑ اور مجمع جمع کرنا ایک فن ہے جس سے شعبدہ باز اچھی طرح واقف ہیں۔ کم عقلی میں کی گئی کوئی نادانی کہیں آپ کی آخرت برباد نہ کر دے۔ ہر بات کی خود سے تحقیق کیجیے، اللہ کی کتاب سے رجوع رکھیے، کیونکہ آپ کے درمیان صرف آپ کے رب کا کلام ہی اصل ہے۔ اپنے پورے دل سے، دماغ سے اور روح سے صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کیجیے۔
اپنے رب سے ہدایت طلب کیجیے، وہی آپ کو سیدھی راہ سجھا سکتا ہے۔ اپنے قلب کو بے عیب بنائیے، وسوسوں اور کھوٹ سے بچیے، صرف اپنے رب کو مدد کے لیے پکاریے، خالص اپنے رب سے رجوع رکھیے۔ ہر نفس کو اپنے حصے کی مزدوری خود سے کرنی ہے، اپنا احتساب خود کیجیے، اصلاح کی راہ اپنائیے، بہتری کی طرف قدم بڑھائیے، اس سے پہلے کہ ہم پر وہ وقت آ جائے جہاں سے پلٹنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔